اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں جس کی حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، جس میں ہر درد کی دوا ہے۔ بس انسان کا ایمان مکمل ہونا چاہیے، اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم جس سورہ کا ذکر کریں گے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص کی حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اس کے ہم آپ کو بہت سارے فائدے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ پر بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ غم ہے، آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر والوں کو بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری بے برکتی ہے، اور اگر آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا، کب پتہ ہی نہیں چلتا، یا پھر آپ قرض دار ہیں، آپ پر یا آپ کے گھر والے پر کسی کا قرض ہے، تو آپ اس سورہ کو کس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ساری مشکلات، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھنے کی برکت سے سب ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دوستو، اس کے لیے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا وہ طریقہ جاننا بہت ضروری ہے جس کے ذریعے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی قرض دار ہے، کسی پر قرض ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض بھی بہت ہی جلدی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو چلیے پیارے دوستو، اس سورہ کو پڑھنے کا طریقہ ہم جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ آپ تمام صحابہ اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، آج ہم آپ کو 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ تمام صحابہ کے سامنے 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ تو یہ سن کر تمام صحابہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور آپ صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے چلے گئے۔ تمام صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک مرتبہ ہی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ہے تو ضرور اس میں کوئی بات ہے، اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہوگا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کہیں پہ تشریف لے گئے، اور جب نماز کا وقت ہوا اور آپ نماز پڑھنے گئے تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو ہر رکعت میں
صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، یعنی کہ نماز کے ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد صرف اور صرف سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتا ہے۔ تو جب وہ صحابی رسول واپس آئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے ارشاد فرمایا، اے شخص، کیا وجہ ہے کہ تم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے اتنی زیادہ محبت ہے، میں سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو پیارے دوستو، یہ فضیلت ہے سورہ اخلاص کی، لیکن آپ تمامی حضرات ہر رکعت میں سورہ اخلاص نہ پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں الگ الگ سورہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر رکعت میں الگ الگ سورتوں کو پڑھا کریں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی اور سورہ یاد نہ ہو، صرف سورہ اخلاص یا کوئی اور سورہ یاد ہو، تو آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور سورتیں یاد کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گھر سے مصیبتیں دور کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے اور تمام رنج و غم ختم کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جو شخص ہر نماز کے بعد یا باوضو ہو کر 300 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اعمال میں 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں ایسے محل بنائے جاتے ہیں جس میں ہر محل میں 70 ہزار محل دروازے ہوتے ہیں، اور 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب بھی اس بندے کا انتقال ہوگا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو وہ سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرے، اور اٹھتے وقت بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر جنت واجب کر دی جائے تو وہ روزانہ سوتے وقت داہنے کروٹ کی طرف لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مصیبتیں دور کرنا چاہتا ہے، بیماری دور کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے رنج و غم کو دور کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، بے برکتی کو دور کر کے اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، تو اس گھر میں جتنے بھی عورت ہوں، جتنے بھی مرد ہوں، جب بھی گھر سے نکلا کریں تو سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے نکلا کریں، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سورہ اخلاص پڑھ کے داخل ہوا کریں۔ ہمیشہ پاک رہا کریں، باوضو رہا کریں، اور دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا کیا کریں، اپنے گھر کی پریشانیوں کو، اپنے گھر کی تنگ دستی کو دور کرنے کی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کے گھر کی پریشانیاں، آپ کے گھر کی مصیبتیں، آپ کے گھر کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور بہت ہی جلدی آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کامنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔